السلام علیکم. خیال رمضان سیریز کے ساتھ میں ہوں صبا. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سیریز میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں کچھ ریمائنڈرز کے بارے میں, کچھ سیلف ریفلیکشن کے بارے میں, کچھ اپنے محاسبے کے بارے میں, اور کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں, جبکہ ان کو ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی ان چیزوں کی ممانعت ہے. ان کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور معاشرتی طور پہ بھی یہ کسی بھی اچھے معاشرے میں صحیح نہیں سمجھی جاتی. عنوان آپ دیکھ چکے ہیں ابہام. ابہام کیا ہے؟ ابہام جو ہے وہ مبہم جو ہے وہ ابہام سے نکلا ہے, اور اس کا مطلب ہے کوئی شک چھوڑ دینا, ایمبیگوٹی جس کو ہم انگلش میں کہیں گے ایمبیگس, کہ جو بات کلیئر نہ ہو. اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں جو ہماری پرورش ہوتی ہے وہ بے انتہا مروت اور لحاظ کے ماحول میں کی جاتی ہے, کہ ہم اگر اپنی بات کہنا چاہیں بھی تو ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یا اگر مجھے کچھ اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے تو میں اس کو اظہار کروں تو کیا میں صاف کہہ دوں یا نہیں کہوں, یا میں کوئی ڈیلنگ کرنے جا رہی ہوں تو کیا میں صاف اس کے بارے میں بات کر لوں, یا میں دوسرے آدمی پہ چھوڑ دوں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. اس بات کی بہت ممانعت ہے ہمارے دین میں. بڑی سے بڑی بات کو بھی, بڑی سے بڑی ڈیلنگ کو بھی, اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے, اس کے بارے میں کلیئر بات کر لی جائے. اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں, خاص طور پہ جب ہم اپنی بالکل امیجیٹ فیملی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں چاہے بڑے بڑے معاملات ہوں, جائیداد کا مسئلہ ہو, کوئی پراپرٹی ہو, کوئی زیور ہو, کوئی امانت ہو, جس کے بارے میں ہم اس میں ابہام چھوڑ دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں, ہم اپنی ایکسپیکٹیشن اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اس طرح سے کر لے گا دوسرا اب ہمارے کہے بغیر یا بتائے بغیر. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معاملات کبھی کبھی زندگی بھر کلیئر نہیں ہو پاتے, اور جب معاملات کلیئر نہیں ہوتے ہیں تو دل میں نفرتیں آ جاتی ہیں, اور جب نفرتیں آ جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ گھوم پھر کے پھر خاندانی مسائل ہوتے ہیں, فیملی کے مسائل ہوتے ہیں. اب روزمرہ زندگی میں بھی یہ ہمارے اندر کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم کلیئر کمیونیکیٹ نہیں کرتے. یعنی کہ ایک کوئی معاملہ ہے جو 4 لوگ مل کے کر رہے ہیں, اب اس میں سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے, لیکن ہم کبھی بھی پیسوں کی بات ہوگی یا حصہ جو بھی ہے وہ اپنا پورا کرنے کی بات ہوگی تو ہم اس میں کہتے ہوئے ذرا جھجکتے ہیں. پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی خود ہی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے گا ہمارے بغیر کہے, جو کہ غلط بات ہے. اسی طرح کبھی گھر آنا جانا ہوتا ہے, اکثر کیا ہوتا ہے کہ خواتین تو بڑی اس بارے میں کانشیس ہوتی ہیں کہ کوئی اگر مہمان آ رہا ہے تو کس وقت آئے گا, وہ کھانا کھائے گا نہیں کھائے گا. لیکن یہ کہ اکثر کیا ہوتا ہے اگر مرد زیادہ آپس میں بات کر لیتے ہیں اور مہمانوں کے آنے کا وقت جو ہے وہ صحیح طرح ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا, یا اس میں کوئی ابہام رہ جاتا ہے یا ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے, تو آنے والا کچھ اور ایکسپیکٹ کر کے آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈنر کے حساب سے آ رہا ہے, آپ نے چائے کا اہتمام کیا ہوا ہے یا آپ نے ڈنر کا اہتمام کیا ہوا ہے, اس کو کلیئر نہیں کرا کہ بھئی آپ کو ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے, اور یہاں آپ کی محنت ضائع ہو گئی. تو اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں نا وہ دلوں میں فرق پیدا کرتی ہیں, اور پھر یہ فرق بڑا ہوتے ہوتے کیونکہ ہم پھر اس کو کلیئر ہی نہیں کر پاتے کبھی بھی, اور پھر یہ ہوتے ہم کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز تو یہ تھی, تو اس کو یہی سوچنا چاہیے تھا, جبکہ کوئی بھی آپ کے دل کا حال نہیں جان سکتا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوشش کریں کہ ہمیشہ کلیئر کمیونیکیٹ کریں. ہاں, آپ کا انداز بہتر ہونا چاہیے. کلیئر کمیونیکیشن کا مطلب کچھ لوگ بہت غلط لیتے ہیں, اور اس کو منہ پھٹ کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا. وہ ایک بالکل ایک الگ ڈفرینٹ موضوع ہے. لیکن جب بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہے, بڑے سے بڑا معاملہ ہو رہا ہو, تو کوشش کریں کہ اس میں کوئی ابہام نہ چھوڑیں, مبہم بات نہ کریں, ایمبیگوٹی نہ رہے. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ریمائنڈر. ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں, آگے بڑھائیں, تاکہ ایک یہ ریمائنڈر اوروں کو بھی پہنچے اور اوروں کو بھی اس بارے میں سوچنے کا موقع ملے. اور ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو جہاں پہ یہ مددگار ثابت ہو. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.